बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, आज साल दोम की इस जमात में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम मेहदी इफ़ादी की तसनीफ़ अफ़ादात मेहदी से माहूज़ करदा सबक सुकरात को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सुकरात को पढ़ने से पहले इस सबक के मुश्किल अल्फाज के मायने का जानना ज़रूरी है, तो इसलिए सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने का जायज़ा लेते हैं। मुश्किल अल्फाज के मायने में सबसे पहला लफ्ज़ है एहतिसाब इल्म, यानी इल्म का हुसूल। इनाराफ दूर हटना, छोड़ना। जमादात बेजान चीज़। रायगां ज़ाया। कॉन्शियंस ज़मीर या ज़िंदगी की आवाज़। मुरब्बी सरपरस्त, मेहरबान और आका। मुज़हमत रुकावट को कहते हैं। वहीद असर लासानी या कोई जोड़ जिसका ना हो ज़माने में। अवाइल उमर बचपन का ज़माना। बाइक़्तिज़ाए आइन यानी कानून के मुताबिक। नुक्ते संजियाँ यानी बारीकियाँ निकालना। गर्दन ज़दनी गर्दन मारना, मुराद फांसी की सज़ा देना। हमेआज़ा इंजाम। वाजिबुल रहम रहम के काबिल। हुक्मा हकीम की जमा, हिकमत वाला, दाना। तो प्यारे बच्चों, ये सबक के मुश्किल अल्फाज और उनके मायने थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं सुकरात के बारे में। सुकरात यूनान के मशहूर और नामवर हकीम हुक्मा में से था। ये एथेंस में पैदा हुआ। ये शहर किसी ज़माने में यूनान का दारुल सल्तनत था। इसमें यूनिवर्सिटी भी थी। सुकरात का बाप एक बुत तराश था। आबाई पेशा की रियायत से इस वहीद असर यानी ज़माने का बेमिसल संग तराशी में मश्क बाम पहुँचाना कोई आसान काम ना था, मगर आखिर इन्होंने ये काम किया। इसके अलावा फ़लसफ़ा की तहसील का शौक़ हुआ। चूँकि तबीयत में कुदरती तौर पर आला दर्जे की सलाहियत मौजूद थी, इसने नहायत तेज़ी के साथ फ़लसफ़े का असर भी कबूल किया। अवाइल उम्र में यानी बचपन के ज़माने में ही बाइक़्तिज़ाए आइन कानून के मुताबिक मुल्क के अंदर फ़ौज में दाखिल होना लाजमी तसव्वुर किया जाता था। बाइक़्तिज़ाए आइन के मुताबिक इन्हें फ़ौज में भर्ती होना पड़ा और इन्होंने कई लड़ाइयों में बड़े बड़े कारहाय नुमाया सरअंजाम दिए। ज़ोनोफ़न और अल्सिबाइडिस से लायक शख्सों की जान इसी ने बचाई। इसी वजह से इन दोनों को भी इनके साथ बहुत मोहब्बत थी। ज़ोनोफ़न फ़ौज का एक सरदार होने के सिवा साहिब तसनीफ़ भी था। इसकी तसनीफ़ात ख़ास पाया की हैं। अल्सिबाइडिस एक अमीर का बेटा था। हर किस्म के औसाफ इसमें कूट कूट कर भरे हुए थे। हुस्ने सूरत के साथ आला सीरत, सोने पे सुहागे का रुतबा रखता है। लड़ाई से फरागत के बाद सुकरात ने अपनी पहले वाज़ा तब्दील कर दी। खाने कपड़े में सादगी बरती। फ़लसफ़ियाना तहरीरें शाया की। हम वतनों को पाबंदी मज़हब की ताकीद की। रफ्ता रफ्ता हकीमों की एक कसीर जमात इसके ख़यालात से फ़ायदा उठाने लगी। पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी हुआ। मुख्तलिफ़ बागों और दरिया के किनारे पर अपने शागिर्दों को हिकमत व फ़लसफ़ा के नाजुक मसाइल समझाया करता। ये तबीयत का बहुत आज़ाद था और इंतहा दर्जे का खुश तकरीर भी था। इसकी फ़लसफ़ियाना नुक्ते संजियाँ आखिर में इसके हमवतनों के लिए रश्क व हसद का बायस हुई। एक शायर ने इसकी हिजू लिखी, जिसका मंशा यानी मकसद ये था कि सुकरात नौजवानान एथेंस के अखलाक को ख़राब करता है और लड़कों को सिखाता है
کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت سے انحراف کریں یعنی نافرمانی کریں۔ عدالت نے اسی بنا پر سقراط کو مجرم ٹھہرایا۔ تحقیقات کی گئیں اور نتیجہ اس کو صرف گردن زدنی ثابت کرتا تھا۔ یہ حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے احباب نے رہائی کی بہتری صورتیں نکالیں۔ خود داروغہ جیل اس کے بھاگ جانے پر راضی ہوا، مگر سقراط کو جس وقت اس ارادے کی خبر دی گئی تو اس نے اختلاف کیا اور نہایت استقلال سے یہ بات کی کہ میں موت سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ جیل میں اسے زہر کا پیالہ دے دیا گیا۔ اس نے بے تکلف اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اپنی جان دے دی۔ سقراط کے خون ناحق سے اہل ایتھنز کو بعد میں سخت پشیمانی ہوئی اور اس کے دشمنوں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنی نالائکی کے خمیازے کھینچنے پڑے۔ سقراط کی سوانح عمری زونوفن اور افلاطون نامی اس کے شاگردوں نے لکھی ہے۔ ان دونوں نے اس کے اقوال کی علیحدہ ترتیب دی ہے جو واقعی دیکھنے کے لائق ہے۔ سقراط نے شادی بھی کی۔ اس کی بیوی بہت بد مزاج تھی۔ سقراط کے ساتھ اس کا برتاؤ سخت تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس سے نرمی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی بدمزاجی سے فائدہ اٹھایا۔ اس کی کچی پکی سے لینے سے یہ انتہا درجہ کی برداشت کا خوگر ہو گیا۔ سقراط کی رائے میں موجودہ وقت کو کسی آنے والے دن کی امید پر رائے گاں کر دینا بڑی غلطی ہے۔ وہ کسی چیز کا پس انداز کرنا اسی لیے ایک سرے سے فضول سمجھتا ہے۔ اکتساب علم کے لیے یعنی علم حاصل کرنے کے لیے اس کے خیال میں کسی وقت خاص کی قید نہیں۔ عمر کا ہر حصہ انسان کی معلومات کو ترقی دے سکتا ہے۔ اس کی رائے میں کتب بینی ایک عیش ہے جو ہر شخص کا اختیاری امر ہے، یعنی ہر شخص اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے کتابوں کو پڑھ سکتا ہے۔ وہ ایک جاہل کو واجب الرحم یعنی ایک جاہل کو رحم کے قابل سمجھتا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اس شخص کی ہمدردی کرتا ہے جس کا مربی یعنی جس کا آقا کوئی بد تہذیب اور تاریک خیال کا آدمی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اعلی ظرف کی پہچان یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی معزز برتاؤ کرے۔ زیادہ سے زیادہ کوششیں اس کی یہیں تک محدود ہوں کہ دشمن کو تکلیف دینے سے محفوظ رہ سکے۔ غیبت کرنے والوں یا ایسے لوگوں کو جس کو دوسروں کی برائی میں دلچسپی ہوتی ہے وہ شریف نہیں سمجھتا۔ اس کے ساتھ انتہائی رعایت یہ ہے کہ اس شخص کو وہ کمینہ کہتا ہے۔ آخر میں وہ ہر شخص کو اپنی کانشنس کی یعنی اپنے خیالات و نظریات کی پیروی کی تاکید کرتا ہے۔ اس نے زور دے کر یہ بات بتائی ہے کہ صرف اصلیت پر نظر ہونی چاہیے۔ اس سے غرض نہیں کہ دوسرے کیا سمجھتے ہیں۔ وہ عام مقبولیت کی خواہش کو ایک طرح سے جنون یعنی پاگل پن سمجھتا ہے۔ ایک مقام پر اس نے ایک بہت چبھتی ہوئی بات کہی ہے، مطلب بہت کڑوی بات کہی ہے، یعنی سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اسی تناظر میں اس نے یہ بات بولی، کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کیوں کر لوگ عقل کی مخالفت کو جائز رکھتے ہیں۔ کسی بات کی صحت پر ان کو یقین کامل ہوتا ہے، تاہم وہ اس پر کاربند نہیں ہوتے۔ شاید کوئی خارجی اثر وجہ مذمت ہو، یعنی کوئی خارجی اثر ان کو روکنے کا سبب بنے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ارادے ہی کا یہ نقص ہے۔ مجھے آج تک کوئی بات ایسی نہ ملی جس کی سچائی کا یقین ہو اور وہ میں نہ کر گزرا ہوں۔ لوگ کچھ ہی سمجھا کریں، مجھے ان کی مخالفت کی قطعی پرواہ نہیں۔ اس لیے میں ان کو داخل جمادات یعنی ان لوگوں کی باتوں کو بے جان چیز تصور کرتا ہوں اور اپنی زندگی کو آگے کی طرف رواں دواں کرنے میں آگے ہی سرگرم رہتا ہوں۔ سقراط وہ عظیم ہستی ہے
کہ جس کی پیدائش 470 قبل مسیح میں ہوئی اور ان کی وفات 399 قبل۔ امید ہے کہ آج کے اس سبق سے آپ نے سقراط کی زندگی اور ان کے احوال اور ان کے کارناموں کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔